ہے سر حج اور عمرہ اور دیگر جگہوں میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا؟ صرف شاعر اللہ وہ ہیں، والبدنا قرآن میں ہے جو قربانی کے جانور ہیں ان کو بھی شاعر اللہ کہا گیا۔ شاعر اللہ کا مطلب اللہ کی نشانیاں، ان کی تعظیم واجب ہو گئی۔ ہمیں یہاں سے یہ پروف مل گیا کہ جہاں اللہ والوں کے صرف قدم آئے، جب وہ جگہ شاعر اللہ ہے تو جہاں اللہ والے خود آرام فرما ہے ان جگہوں کی اہمیت کتنی ہوگی؟ نہیں، اہمیت پہ تو کوئی کوشچن ہی تو نہیں ہے، مبارک ہے نا، وہ اہمیت پہ برکت کوشچن نہیں ہے۔ وہاں دعا قبول ہوتی ہے ان کے پاس۔ ابھی آپ نہیں، کو وہ ڈاکٹر آپ تو صاحب خود نے عمرے پہ گئی ہیں نا جی ماشاءاللہ۔ مقام ابراہیم پر دعا کرنے کے لیے کیوں کہا گیا جی کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں پر قدم مبارک کا نشان ہے؟ جی کیا پتہ چلا کہ کسی مقدس جگہ، کسی معتبر جگہ، کسی زیارت والی جگہ جن کو اولیاء سے، انبیاء سے، صحابہ سے نسبت ہو جائے، وہاں اگر ان کے وسیلے سے دعا کی جائے گی جی تو قبولیت کے زیادہ امکانات ہوں گے۔ میں نے تو صرف ایک جملہ اضافی کہا، ورنہ ڈاکٹر عامر صاحب یہ ابھی لائن پہ ہیں، ان کی بات پوری ہونی باقی ہے۔ اور جو بات ابھی ہو رہی تھی، جی حضرت مریم جہاں رہتی تھی اور دعا کرتی تھی، وہاں بے موسم کے پھل کو موجود دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں دعا کی، جی اور وہاں دعا کر ایک بے موسم کی چیز مانگی۔ ان کی ایج 80-90 سال کی تھی اور انہوں نے اولاد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کی۔ یہ واقعہ کسی حدیث میں نہیں، قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ بالکل سر، ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں، اس کے بعد ہمیں جوائن کریں۔ لاہور میں بھی ہمارے ایک گیسٹ موجود ہیں، انہوں نے کافی گفتگو سنی، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ گفتگو ہو رہی تھی، ابھی ہمیں لاہور چلتے ہیں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تمام دیگر علماء حضرات کا پوائنٹ آف ویو سنا، ان کی گفتگو سنی، رپورٹ بھی ظاہر ہے آپ نے دیکھی ہوگی، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں مشکور ہوں کہ آپ نے اس اہم ایشو پر مجھے اظہار خیال کی دعوت دی۔ نہیں سر، بہت میں نے رپورٹ بھی دیکھی اور میں نے علماء کرام کے افکار اور خیالات بھی سنے۔ تو اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ رپورٹ میں جو کچھ آپ نے دکھایا کہ کچھ لوگ بھنگڑا ڈال رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس سلسلہ میں تو ہم واضح طور پر یہ سمجھتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ مزارات کے آداب کے خلاف ہے۔ ماشاءاللہ ہم نے کافی دیر سے یہ تحریک شروع کر رکھی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہینڈ بل ہے جو ہم نے محکمہ اوقاف، مشائخ اور علماء اور عوام کی طرف ہزارہ تعداد میں اس کو تقسیم کیا، اور تمام مفتیان کرام کی اس پر دستخط موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پریس کانفرنس میں حضرت داتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے موقع پر 1 فروری کو ایک تفصیلی فتویٰ بھی جاری کیا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مزارات کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ نقطہ نظر کہ معاذ اللہ وہ ان کو بتوں سے تعبیر کرتے ہیں اور جہاں جانے والوں پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، یہ کسی لحاظ سے بھی روا نہیں ہے اور یہ سراسر قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے۔ مزارات اولیاء اللہ کی رحمت کے گہوارے ہیں، یہ متبرک مقامات ہیں، یہاں حاضری سے بڑے فوائد ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگیں تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس سلسلہ میں میں چاہتا ہوں کہ میں چند حوالہ جات ناظرین کے سامنے پیش کر دوں تاکہ ہر ایک شخص کے سامنے، ہر ایک کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ کوئی گھڑا ہوا عقیدہ نہیں بلکہ شروع سے یہ عقیدہ آ رہا ہے۔ قبر ایک خاص مقام ہے جس کے ساتھ مومن کی روح کا تعلق ہوتا ہے اور اس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا ہے، اور اس کا اتنا احترام ہے کہ ابن ماجہ میں حدیث شریف موجود ہے کہ اگر آگ پہ قدم آ جائے تو برداشت کر لو مگر قبر پہ قدم نہیں آنا چاہیے۔ ایک شخص کونی لگا کے بیٹھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذی صاحب القبر، مستدرک للحاکم میں حدیث شریف موجود ہے، فرمایا ہاتھ پیچھے ہٹا دو، قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان متبرک مقامات سے برکت کے لحاظ سے اور دعائیں مانگنے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ عہد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔
مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 110 پر حدیث نمبر 14617 ہے جی، جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک عمل بتایا، جو مشہور صحابی ہیں۔ مسجد فتح جو مدینہ شریف میں جبل صلاح پر موجود ہے، اس مسجد فتح کی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر بدھ والے دن دعا مانگی اور 2 نمازوں کے درمیانی وقفہ میں وہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلم ینزل بی امر مہم غلیظ الا توخیت تلک الساعہ، کہ جب بھی میری زندگی میں مجھے کوئی مشکل پیش آئی ہے تو میں مسجد فتح گیا ہوں، اور مسجد فتح میں اسی وقت میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، میں نے اس متبرک جگہ پر دعا مانگی ہے۔ کہتے ہیں فعارف الاجابہ، یعنی ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے وہ میری دعا قبول ہوتی رہی ہے۔ وفاء الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 39 پر بھی یہ موجود ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ پتھروں پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ کے قدم مبارک لگے، وہاں اتنی برکت آ گئی کہ جس کی بنیاد پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیت سے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر دعا مانگتے ہیں اور وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حضرت جابر کا عمل پیش کیا، اس کی سند بھی بالکل بے غبار ہے اور کسی طرح کا کوئی ضعف موجود نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، جب محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی نسبت سے اس جگہ میں اتنی برکت آ گئی، تو جہاں رب ذوالجلال کے مقبول بندے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود جلوہ گر ہیں اور اولیاء کرام علیہم الرحمہ جہاں مراکز پرنور میں موجود ہیں، یقیناً وہاں جانا ہر دور میں اہل حق کا عمل رہا ہے اور وہاں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی لوگ جاتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر اس سلسلہ میں امام بخاری کے ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ میں ذرا یہاں پہ آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گی۔ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، جن کا بھی آپ نے حوالہ دیا، اور خاص طور سے آپ نے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے حوالہ دیا، ان کے بعد ظاہر صحابہ ہیں، ان کے بعد پھر ولی ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو دور دور تک پھیلانے کے لیے بہت کوشش کی، اور آج ماشاءاللہ 1 بلین سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا سر، یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یا کچھ اسکالرز کی شاید یہ بھی تھنکنگ ہے، وہ بھی قرآن و حدیث کا ہی حوالہ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، مطلب کہ میں تمہاری شے رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، تو اس میں پھر وسیلے کا کانسیپٹ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے جو فرمایا ہے کہ میں شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہ مطلقاً انسان کے لیے ہے، اس میں کافر بھی ہیں، اس میں مومن بھی ہیں۔ جی، یہ مومنین کے لحاظ سے تو اس نے کہا ہے ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے، تو اگر اس آیت کو بنایا جائے تو وہاں تو پتہ چلے گا کہ پھر کافر کی بھی دعا قبول ہونی چاہیے، اس واسطے کہ کافر کی شارگ سے بھی اللہ قریب ہے۔ اس بنیاد پر اس آیت کو پیش نظر رکھ کے اللہ والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت انبیاء کرام علیہ السلام کے وسیلے کی بات کی گئی، ابن کثیر جو تفسیر مشہور ہے اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت سواد بن کارب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آ کے کلمہ پڑھا تو انہوں نے ایک نعت شریف پیش کی، اس میں انہوں نے کہا اشہد انک ادنی المرسلین الی اللہ وسیلۃ یبن الاکرمین العطائبی، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف جانے کے لیے اگرچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام وسیلہ ہیں، لیکن آپ ان سب میں سے قریب ترین کا وسیلہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے سامنے وسیلہ کہا جا رہا تھا وہ دنیا سے جا چکے تھے، اس کے باوجود ان کے وسیلہ ہونے کی حیثیت کو نبی علیہ السلام نے مسترد نہیں کیا، بلکہ اس کو محبوب علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ میں اسی بات کو چند حوالہ جات سے آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ اب حضرت جابر کو بھی پتا ہے کہ اللہ شارگ سے قریب ہے، لیکن وہ کیوں چل کے مسجد فتح میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بھی مانگی ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری دعا مسترد ہو، ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے دعا قبول ہوئی ہے۔ اس سلسلہ میں امام ابن حجر نے تہذیب التہذیب کے اندر یہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے حضرت امام بخاری کے استاذ ابو بکر بن خزیمہ کا حوالہ دیا جی کہ وہ ایک جماعت کے ہمراہ حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کی قبر پر حاضر ہوئے
امام علی رضا بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار طوس میں ہے، تو وہاں پر جا کر یہ ائمہ حدیث کے استاذ ہیں ابو بکر بن خزیمہ اور پوری جماعت تھی علماء کے ساتھ، یہ کہتے فرائی تو من تعظیم ہی لتلک البکا و توادعہ لہا و تضرعہ اندہا ما تحیرنا، کہ وہاں جا کر امام ابو بکر بن خزیمہ نے حضرت امام علی رضا کی قبر کی اتنی تعظیم کی اور اس جگہ میں اتنی عاجزی انکساری کی کہ ہم حیران رہ گئے۔ اچھا، بہت بڑے محدث امام۔ ڈاکٹر صاحب میں واپس آپ کی طرف آؤں گی، یہاں پر میں چاہوں گی حاجی صاحب و مولانا صاحب آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں۔ ڈاکٹر محمد اشرف صاحب نے جو ریفرنسز کوٹ کیے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پروردگار نے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، جیسے میں نے کہا کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب کہ پھر وہ کافروں کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس ریفرنس سے تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا جن کا بلیو ہے وہی اس آیت پہ بلیو کریں گے نا، جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔